अस्सलाम वालेकुम। आप सबका रईस रामपुरी कल्याण संस्थान में खैर मकदम है, खुश आमदीद। आप लोग बहुत खुश नसीब हो जो कुरान शरीफ के इस प्रोग्राम में कहाँ से चल के आप लोग आए। आपने अलिफ लाम मीम का सिपारा कंप्लीट किया और अब मेरी गुजारिश है जनाब डॉक्टर अनीस अहमद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और बच्चों को बताएं कि कब एग्ज़ाम है सिपारे का और किस तरह से पेपर आएगा। जनाब अनीस साहब तशरीफ़ लाएं। अल्लाह ताला की सलामती हो, रहमतें हों, बरकतें हों आप सब पर। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम जनाब हमारे रईस रामपुरी कल्याण संस्थान के सदर और आए हुए मेहमान और हमारी प्यारी बच्चियां, हमारी बहनें, मैं सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज इस सेशन में हमें आपको ये बताना है कि जो नेक्स्ट वीक आपका पेपर होने जा रहा है रामपुर नेशनल स्कूल में 11 बजे, 11 से 1, 2 घंटे का, उसमें पेपर की नौइयत क्या होगी, पैटर्न क्या होगा, वो समझ लें। क्योंकि आज हमारा मकसद बुलाने का आपको कुछ सिखाना नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि पेपर कैसे आएगा। दूसरा मकसद ये है कि अगर अभी एक बच्ची मेरे पास आई और उसने पूछा, तो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, किसी को कोई बात मालूम करनी है, सूरह फातिहा प्लस सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 1 से लेकर 141 तक, इसमें अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो वो बच्चियाँ मुझसे मालूम कर सकती हैं। सवाल बहुत आसान हैं और मुश्किल भी हैं और दरमियानी भी हैं। हमने सवालों का पैटर्न 3 तरह रखा है, बहुत आसान, बहुत मुश्किल और दरमियानी। दरमियानी ज़्यादा हैं, बहुत आसान और बहुत मुश्किल कम हैं। चंद सवाल हैं। जूनियर सेक्शन और सीनियर सेक्शन, उसको हमने ए और बी ग्रुप में बांटा है। जिन लड़कों ने फॉर्म भरे थे ग्रुप ए, वो क्लास 9 तक के लिए। जिन बच्चियों ने जिन बहनों ने फॉर्म भरे थे बी ग्रुप के लिए, 10वें से लेकर हायर एजुकेशन
جہاں تک بھی ہے، اور وہ بہنیں، وہ بھائی ہمارے جنہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، وہ کسی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے بھی فارم بھرا ہے، وہ عورتیں، وہ بہنیں ہماری جو گھر میں کام کرتی ہیں، کہیں اسکول میں نہ پڑھاتی ہیں نہ پڑھتی ہیں، انہوں نے بھی فارم بھرا ہے۔ تو انہیں کس طرح کیٹیگرائز کیا ہم نے؟ وہ اس طرح کیٹیگرائز کیا کہ اگر کوئی لڑکا حافظ ہے اور قرآن کا جانکار ہے، اسے ہم نے بی گروپ میں رکھا ہے، کیونکہ وہ چھوٹے گروپ سے باہر آ گئے، اور جو جس کی کوالیفیکیشن 8واں ہے یا 9واں ہے، پڑھنا چھوڑ دیا ہے انہوں نے، انہیں ہم نے اے گروپ میں ہی رکھا ہے۔ رہی بات اس بات کی کہ اے گروپ میں لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں، بی گروپ میں لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں۔ ہال ٹکٹ بہت سی بچیوں کے گم گئے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کو نہ ملے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ ہمارے پاس ریکارڈ ہیں، وہ بھی وہاں پر آ سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا ہال ٹکٹ گم گیا ہے، اب ہم کیا جائیں۔ تو جو آپ کے پاس ہال ٹکٹ گم گیا، خراب ہو گیا، ملا نہیں ہے، کسی کے پاس رہ گیا، تو ہمارے پاس جو تقریباً 1400 اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں کچھ بچے ایسے ہوں گے اور اس وجہ سے وہ پیپر میں نہیں بیٹھیں گے، تو ہم نے اس کے لیے بھی انتظام کیا ہے کہ وہ پیپر میں بیٹھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کا نام اور ان کے فادر سے ان کا جو فارم ہے ہمارے پاس، وہ ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے فارم نہ بھرا ہو اور آ کے بیٹھ جاؤ، کہیں کہ میں نے بھی فارم بھرا تھا، اور اس کا فارم اگر ہمارے پاس نہیں ملتا ہے تو ہم اس فارم کو ریجیکٹ کر دیں گے، اس کاپی کو ریجیکٹ کر دیں گے، کیونکہ بہت سے کہیں گے ارے سر کو کیا پتہ چل رہا ہے، بیٹھ جاؤ، کنسیڈر کر ہی لیا جائے گا ہمیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک۔ اب کوشچنز کا، سوال جواب کا پیٹرن کیا ہوگا؟ اے گروپ جو چھوٹے بچے ہیں، جو 9ویں کلاس تک کے ہیں، جنہوں نے فارم بھرا ہے، ان کے لیے ہم نے 40 سوال آبجیکٹو رکھے ہیں۔ 40 سوال ہم نے آبجیکٹو رکھے ہیں۔ آبجیکٹو کا مطلب جب کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو اس کے 4 جواب دے دیے جاتے ہیں۔ ان 4 جوابوں میں جو جواب صحیح ہے اس جواب پر ٹک لگانا ہے۔ اب اگر پیپر آپ کو ہی دے دیا جائے تو آنسر شیٹ ہم دیں گے آپ کو، اور اگر پیپر میں ہی لکھنا ہے تو پیپر کے ساتھ آنسر شیٹ اٹیچ کر دی جائے گی، وہ آپ پورا کا پورا ہمیں واپس کر دیں گے۔ اب یہ جناب شریف صاحب ہمیں بتائیں گے کہ آنسر شیٹ الگ سے دی جائے گی یا کوشچن پیپر سے اٹیچ کر دی جائے گی، یہ آپ بتائیں گے۔ الگ سے دی جائے گی، کوشچن پیپر لڑکی مطلب بچوں کو ہی دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ اور کلیئر ہو گئی بات۔ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ پیپر جو ہے آپ کو دے دیا جائے گا، آنسر شیٹ جو آپ کو ملے گی، اے گروپ والے 40 سوال ٹک والے ہوں گے، جس کے 4 جواب ہوں گے، اس کا 1 جواب صحیح ہوگا۔
تو प्रश्न नंबर 1 लिखा है वहीं आपके आंसर शीट पर, उसके आगे आपको लिखना है आंसर ए है, बी है, सी है या डी है। 4 ऑप्शन होंगे। अगर प्रश्न नंबर 1 सवाल नंबर 1 का जवाब सी सही है आपकी नज़र में तो आगे लिख देंगे सी, ठीक है। उसके बाद कहीं कहीं हम देखते हैं कि बच्चे जब डी लिखते हैं डी, तो डी कभी कभी ए जैसा लगता है, ए, समझ में आई बात। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ए और डी में फ़र्क रहना चाहिए। आपका लिखने का अंदाज मैं देखता हूं बच्चों का कुछ कंफ्यूजन भरा होता है। बी और डी में फ़र्क नहीं समझते, बी ऐसे और डी ऐसे, मतलब जो गोल बनता है गोल वो पहले बनेगा डी में और बाद में बनेगा बी में। डंडे के पहले डी होता है और डंडे के बाद में गोल बनाते हैं वो बी होता है। तो कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ए में जब गोल सा यूं करके बनाते हैं और उसको ऊपर खड़ा ज़्यादा कर देते हैं तो डी दिखाई देता है वो। तो ए और डी में कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब आप नहीं, हमें कंफ्यूज नहीं करना है, चेक करने वालों को, ठीक है। कोई सवाल अगर आपको नहीं आता है तो उस पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है, ना पूछना है किसी से कि ज़रा हमें बता दो क्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? ये पेपर आप कुरान का दे रही हैं और कुरान कहता है वक़ूलू कौलन सदीदा, सीधी बात कहो, सच्ची बात कहो, नपीतुली बात कहो। और कुरान कहता है कूनू मअस सादिकीन, हो जाओ सच्चों में से। तो आप कुरान का पेपर दे रही हैं, कुरान के खिलाफ जा रही हैं। आप कुरान का पेपर दे रहे हैं और कुरान के खिलाफ जा रहे हैं। उसके बाद ये 2 बातें समझ में आ गई कि 40 सवाल ऑब्जेक्टिव और 10 सवाल टू द पॉइंट। मिसाल के तौर पे मैंने सवाल पूछा मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा का मालिक कौन? मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, यानी यौम जज़ा यानी बदले के दिन का मालिक कौन। अब उसमें 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन विकल्प ए में लिखा है रसूल, बी में लिखा है मालिक यौमिद्दीन, में लिखा है नबी, सी में लिखा है अल्लाह और डी में लिखा है पैगंबर। बताइए मालिक यौमिद्दीन में ए में रसूल, बी में नबी, सी में अल्लाह और डी में पैगंबर। बताइए क्या जवाब होगा? सी। तो आपने सी लिख देना है, ठीक है। और अगर जगह वहाँ पर आंसर शीट में ज़्यादा है तो आगे अल्लाह भी लिख सकती हैं आप, सी के आगे अल्लाह, यानी पूरी बात समझ में आ गई। अब अगर आपका जो भी जवाब है सी और ए बी सी में कहीं गड़बड़ी कर गई हैं तो आगे के जवाब से पता चल जाएगा। क्लियर? अब ये तो ऑब्जेक्टिव सवाल था, ऑप्शनल 4 जो दिए थे जिसके अंदर आपने सही जवाब लिख दिया। अब आता है टू द पॉइंट, एक वर्ड का यानी एक लफ्ज़ का आंसर या एक जुमले का आंसर। मैं एक मिसाल दे रहा हूं। हमें किसके रास्ते से बचने की अल्लाह ताला ने दुआ सिखाई है? हमें किससे बचने की अल्लाह ने हमें दुआ सिखाई है? अब आपको एक लाइन में जवाब देना है या एक वर्ड में? कौन बताएगा? किसके रास्ते से बचने की, किसके रास्ते पे चलने से मना किया है अल्लाह ने? हाँ, जिस पर गज़ब हुआ और जो गुमराह हुए।
ایک جملے میں آ گیا، ایک جملے میں آ گیا. اب آپ کو لمبا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک لائن میں جواب. ٹھیک ہے. چلیے اگر ہم ڈسکرپٹیو سوال دیں گے تو ہمیں پریشانی ہوگی سوال چیک کرنے میں، کیونکہ ڈسکرپٹیو میں جن کا ورنن لمبا لمبا لکھا جاتا ہے وہ بھی سوال ہم کر سکتے تھے آپ سے. ہم آپ سے یہ کہہ سکتے تھے کہ یہود اور نصارہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو یہود اور نصارہ کے بارے میں ایک جملے میں کسی نے لکھا، کسی نے 2 جملے میں لکھا، کسی نے 3 جملے لکھ دیے، کسی نے 4 جملے لکھ دیے. اب ہم سوچیں یار نمبر کس کو زیادہ دیں؟ تو اب وہ بچی کہے گی سر آپ نے اتنا ہی تو پوچھا تھا. ایک بچی کہے گی سر آپ نے اتنا پوچھا تھا تو ہمیں اور زیادہ ڈیٹیل میں لکھنا چاہیے تھا. تو اس لیے ڈسکرپٹیو میں ہمیں نقصان ہوگا اور بچے کا صحیح مولیانکن ہم کر نہیں پائیں گے. ایک بات، چیٹنگ نام کی چیز قرآن کے اور حدیث کے معاملے میں بالکل نہیں ہونی چاہیے. چیٹنگ کا مطلب دھوکے بازی، جھوٹ، مکاری، فریب. یہ ہمیں اللہ نے سکھایا یا رسول نے سکھایا؟ یہ ہمیں شیطان نے سکھایا. دھوکے بازی، چیٹنگ، جھوٹ، دغا بازی، یہ ہمیں اللہ نے سکھایا یا رسول نے سکھایا یا شیطان نے سکھایا؟ شیطان نے سکھایا. ہمیں اللہ نے کیا سکھایا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچے لوگوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا. اور انعام میں 4 لوگ ہیں. کون کون سے؟ نبی، صدیقین، شہداء، صالحین. یہ ہے نا 4. اور اللہ سے انہی کے بارے میں کہتے ہیں اے اللہ تو ان کے ساتھ تو ہمارا معاملہ کرنا قیامت کے دن. اے اللہ وہ راستہ دکھا دے جن پر تیرا انعام ہوا. تو یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ ہم سے ہر رکعت میں دعا کروا رہا ہے. ہر رکعت آپ فرض پڑھیں، سنت پڑھیں، نفل پڑھیں، لیکن بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی. آپ کتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھ لیں لیکن سورہ فاتحہ تو نہیں پڑھی آپ نے، تو نماز کیسے ہو جائے گی؟ تو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب سوال یہ ہے کہ جو ہماری بڑی بچیاں ہیں 10ویں سے لے کر آگے، 10ویں سے لے کر آگے، 10واں، 11واں، 12واں اور 13واں، 14واں، 15واں، 16واں، یعنی بی اے، ایم اے. ٹھیک ہے. یہ ہماری بچیاں جو ہیں، ہمارے اس کمپٹیشن کی ایک خاصیت ہے، اور خاصیت یہ ہے کہ بچوں نے بھی بھرا اور ٹیچر نے بھی بھرا ہے فارم. یہ خاصیت ہے اس کی الحمدللہ. تو یاد رکھیے جو بچوں کا لیول ہے تو بہت چھوٹا ہے اور بڑے کا لیول بہت اونچا ہے. تو ایک ٹیچر کے نمبر زیادہ آئیں گے، ایک بچے کے نمبر زیادہ آئیں گے. ٹیچر کے نمبر زیادہ آئیں گے. تو ہم نے اس لیے ان ٹیچروں کو جو 9ویں تک کی کلاس کو پڑھاتی ہیں، 9ویں تک کی، تو ان کا گروپ الگ ہے اور بچوں کا گروپ الگ ہے. 9ویں کلاس تک کا گروپ الگ ہے. ٹیچر ہمیشہ ہائی اسکول، انٹر یا بی اے یا ایم اے تک ہوں گی، اسی سے اوپر ہوں گی، تو بی گروپ میں آ گیا. تو بی گروپ میں ہم نے 30 سوال آبجیکٹیو رکھے ہیں. بی گروپ میں بڑے بچوں میں ہم نے آبجیکٹیو سوال کتنے رکھے ہیں؟ 30 رکھے ہیں. اور 20 سوال وہ رکھے ہیں جو 1 ورڈ ہیں، ایک لفظ کے آنسر کے ہیں، یا وہ ہیں جو کہ ایک جملے میں پورے ہو جائیں گے،
ایک مثال اور دیتا ہوں میں آپ کو. قرآن مجید کی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی کا، پہلی آیت کا پہلا لفظ کیا ہے؟ دیکھو ماشاءاللہ سب کو آتا ہے. اب 4 آپشن دیے گئے تھے، 4 آپشن میں ایک آپشن تھا اس میں اقرا، آپ نے ٹک لگا دیا. ٹھیک ہے، یہ ایک مثال ہے. یاد رکھیے کہ جو ہمارے 9ویں کلاس کے بچوں کا پیپر کا لیول ہے وہ تھوڑا سا لو ہے، لیکن جو ہائر بچے ہیں ان کا لیول بہت ٹپیکل ہے، بہت گہرا ہے، اس لیے کہ وہ بڑے بچے ہیں. اب میں مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت اتاری ہے اور اس سورت میں خسارے سے نکلنے کی 4 شرطیں رکھی ہیں. بتائیے وہ 4 شرطیں کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل کی ہے جس سورت میں اللہ تعالیٰ نے خسارے کا ذکر کیا ہے، نقصان اور گھاٹے اور لاس کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، نقصان سے باہر آنے کے لیے 4 شرطیں جو بتائی ہیں وہ کون سی ہیں؟ یہ سوال پوچھا گیا آپ سے. تو جواب کیا ہے؟ ایمان لانا، نیک عمل کرنا، حق بات پہنچانا اور صبر کرنا. یہ دیکھیے ایک لائن میں یہ آ جائے گا. ایمان نمبر 1، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 حق بات پہنچانا، نمبر 4 صبر. یہ ایک لائن میں آ گیا. آ گیا نہیں آ گیا؟ یعنی اتنا چھوٹا آپ کو آنسر لکھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ پورا ورنن کر رہی ہیں تو آپ کا جو پیج ہے وہ بھی آپ کے لیے بھر جائے گا. کہیں گے لائیے بی کاپی دیجئے، وہاں بی کاپی نہیں ملے گی آپ کو. آپ کو اتنا جواب دینا ہے جتنا سوال پوچھا ہے. ایک اور مثال، میں نے آپ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا میرا نام ماہا ہے، میرے ابا کا نام آصف ہے، میں فلاں اسکول میں پڑھتی ہوں، میری عمر اتنی. ارے بھائی میں نے تو آپ سے آپ کا نام پوچھا تھا، آپ نے اتنی باتیں کیوں بتائیں؟ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی آپ سے جتنا سوال پوچھا ہے اتنا جواب دینا ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ کیونکہ بڑے بچوں کے 20 سوال ہیں جن کو جواب دینا ہے خود سے، اور 30 سوال بڑے بچوں کے وہ ہیں جو 4 جواب جس کے دیے گئے ہیں ان میں چھانٹنا ہے کہ صحیح جواب کون سا ہے. اپنا یہ پیپر جو ہے 50 نمبر کا، یہ 50 نمبر کا پیپر مشکل سے 50 منٹ سے کم میں، اگر کوئی بریلینٹ بچی ہے تو آدھے گھنٹے میں پیپر کر دے گی. لیکن ہمیں بریلینٹ کے لیے نہیں، ہمیں سارے لیول کے لیے ہے پیپر، تو ہم نے اس لیے 2 گھنٹے کا وقت رکھا ہے. کتنے کا؟ 2 گھنٹے کا رکھا ہے. 2 گھنٹے کا اس لیے بھی رکھا ہے کہ کچھ بچے لیٹ آ سکتے ہیں، کچھ بچوں کو کام بھی ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے کا پیپر دے کے وہ جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے فادر کو بہت ضرورت ہے کہ وہ جلد سے جلد آئیں، باہر انتظار کر رہے ہیں وہ. تو اس وجہ سے ان کو 2 گھنٹے دیا گیا ہے. 11 بجے شروع ہوگا، 1 بجے ختم ہو جائے گا. اس پیپر کے اوپر، آنسر شیٹ کے اوپر آپ کا نام، آپ کے فادر کا نام، آپ کا رول نمبر، جو آپ کے فارم پہ لکھا ہے وہی رول نمبر آپ اس پر ڈالیں گی. جو آنسر شیٹ ہے اس رول نمبر میں غلطی نہیں کرنی ہے. نام، فادر کا نام اور کلاس اور اسکول. کس اسکول کے ہیں؟ اسکول نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. کلاس نہیں ہے، حافظ ہیں کوئی بچی یا بچہ، لکھ دیا حافظ. اور کوئی گھریلو عورت ہیں تو آپ نے لکھ دیا گھریلو کام. کوئی
شخص ہے جو کہ مزدوری کرتا ہے، لیکن وہ اس نے پیپر دیا ہے تو لکھ دیں اپنا کوئی کلاس نہیں، لکھ دیں مزدوری. کوئی کہیں پر جاب کرتے ہیں کسی جگہ تو لکھ دیں ٹیچر، کوالیفیکیشن ایم اے اور آگے ٹیچر. کوئی انجینئر ہے تو ایم اے آگے اپنی کوالیفیکیشن کے بعد کلاس کے بعد لکھ دیا آپ نے اس نے کہ وہ بی ٹیک ہے. جو بھی ہے اس کی ہمیں لیول پتہ چل جائے گا. اور کچھ لڑکیاں عالمہ ہیں ہمارے ہاں، کچھ لڑکیاں عالمہ ہیں جو عالم ہیں. اگر ہم عالم کو اور ایک عام بچی کو ساتھ میں رکھیں گے تو انعام کون لے کر جائے گا؟ تو پھر وہ نارمل بچے تو بیچارے بیکار ہی ہو گئے. اس لیے ان کے فارم کو ہم نے الگ رکھا ہے، عالماؤں کے فارم کو ہم نے الگ رکھا ہے تاکہ ان کو جو بھی عزت افزائی سے نوازا جائے گا وہ الگ ان کا پیٹرن بنا دیا ہے ہم نے. ایسا نہیں ہے کہ وہ محروم ہو جائیں کہ صاحب ہمیں تو ہمارا ایگزام بھی دینا گیا، ہماری فارم بھرنا بھی بیکار گیا اور وہاں پر ہم پیپر دیا وہ بھی بیکار گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی اس کا رزلٹ ملے گا، ایسا نہیں ہے کہ ان کو نتیجہ کچھ نہ ملے. اگر یہ تمام باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اور یہ ساری باتیں آپ کے گروپ پر بھی آئیں گی، آپ سب لوگ گروپ پر جڑے ہوئے ہیں. اگر کوئی بچہ کوئی بچی گروپ پہ نہیں ہے، بات سمجھیے آپ، تو وہ میرا نمبر نوٹ کر لیں یار شریف صاحب کا. وہ نمبر پر آپ اپنا نام، اپنے فادر کا نام، اپنا کلاس لکھ دیں تاکہ وہ ان کو ایڈ کر دیں جلد سے جلد، کیونکہ گروپ پر ہی میسج ملیں گے آپ کو جو بھی ہے. اس لیے میرا نمبر اگر نہیں یاد ہے تو میرا نمبر بھی آپ نوٹ کر لیں تاکہ مجھے بھی آپ میسج کر سکتے ہیں. 9359312529. ٹھیک ہے، میرا نمبر یہ ہے 9359312529. میرا نمبر یہ ہے، اس پر مجھے میسج کر سکتے ہیں کہ ہمارا نام گروپ میں ایڈ نہیں ہوا ہے، پلیز ہمیں اپنے الف لام میم کے گروپ میں ایڈ کر دیا جائے. یہ میسج آپ ہمیں دے سکتی ہیں، ہم آپ کو اس میں ایڈ کر لیں گے. اس کے بعد یہ آپ کے سامنے پیپر کا پیٹرن بھی آ گیا، آپ کو جواب جو لکھنا ہے وہ بھی آ گیا. ہاں پین ہو، ریڈ اور گرین ناٹ ایکسیپٹیبل، ایکسیپٹ نہیں کیے جائیں گے اور وہ کینسل کر کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے گا آپ کا فارم بھی اور آپ کا پیپر بھی. اس لیے یہ دھیان رکھیے گا. اور دوسری بات، پیپر میں آنے کے لیے وقت کی پابندی کریں گے. ایسا نہیں جب موڈ اٹھا چلے گئے، پیپر ختم ہوا 1 بجے تو 1 بجے پہنچ رہے ہیں صاحب، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو اس لیے اپنے گروپ کو چیک کر لیں کہ گروپ میں کیا آیا ہے، کیا میسج آیا ہے. ٹائم وہی رہے گا 11 سے 1. اور رہی بات اس بات کی، کسی کو کسی فنکشن میں جانا ہے، کوئی ایسا چیز ہو رہی ہے وہاں جانا ہے، تو پھر ایک کام ہو سکتا ہے، یا تو آپ وہاں چلے آئیں یا یہاں پیپر دے دیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پیپر میں آپ بیٹھیں. اور رہی بات اس بات کی، اس پروگرام کو پوسٹ پون کر دیں. کوئی لڑکی بیمار بھی ہو سکتی ہے، تو ایسی بیماری جو ہاسپٹلائز ہو جائے تو اس کے لیے تو کوئی بات نہیں، اس لیے پیپر نہیں دیا. لیکن ہلکا سا بخار ہے، ہلکی سی زکام ہے، تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے، لیکن آئیں ضرور، بیٹھیں ضرور، پیپر ضرور کریں. ٹھیک ہے؟ اور ایک خاص بات، بغیر حجاب کے کوئی لڑکی نہیں آئے گی، حجاب میں آئے گی. کیونکہ ہم پیپر کس کا دے رہے ہیں؟ اللہ کی کتاب کا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہا کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مومن مردوں سے کہیے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ پاکیزہ طریقہ ہے، اللہ کو سب خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اب آیت نمبر سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں عورتوں سے کہا، کہہ دیجئے مومن عورتوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اپنے سروں پہ چادریں ڈال لیں، اپنے سینے پہ اوڑھنیاں ڈال لیں، بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نہ نکلیں، بناؤ سنگار کسی غیر محرم کو نہ دکھائیں۔ اب اس کا مطلب یہاں پہ آپ کو بہت سخت پابندی اللہ نے لگائی ہے، بناؤ سنگار کسی غیر محرم کو نہ دکھائیں۔ اب اس میں 95% عورتیں فیل ہو گئیں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ جب شادی بیاہ ہوتا ہے اور وہاں ولیمے میں یا کسی فنکشن میں جاتی ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ محرم کون ہے اور غیر محرم کون ہے، اپنا میک اپ شو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ہم میک اپ کر کے آئے تو دکھانے کے لیے تو آئے ہیں، جب چھپ جائے گا تو میک اپ کی ضرورت ہی کیوں ہوتی ہے؟ پورے 4 گھنٹے 5 گھنٹے جو ہم نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے وقت لگایا ہے وہ تو سب بیکار گیا۔ تو یاد رکھیے غیر محرم کے سامنے وہ میک اپ نہیں آنا چاہیے، ورنہ قرآن کہتا ہے اسی میں ہی کہ سوائے اپنے شوہر کے اگر بناؤ سنگار کسی کو نہ دکھائیں۔ پھر کہا یعنی سوائے اپنے شوہر کے، تو میک اپ کس کے لیے کرنا ہوتا ہے؟ لیکن یہاں پہ الٹا ہو گیا ہے، 99% عورتیں شوہر کے لیے کبھی میک اپ نہیں کرتی ہیں، وہ کسی فنکشن میں جائیں گی تو میک اپ کریں گی، یہاں تک کہ اگر کسی ڈاکٹر کے یہاں بھی جانا ہے ان کو تو بغیر میک اپ کے تو نکل ہی نہیں سکتی، وہ کم سے کم میک اپ آدھا گھنٹہ تو لگے گا اگر ڈاکٹر کے جانا ہے تو یاد رکھیے میک اپ شوہر کے پاس جانا ہے، آج شوہر سے ملاقات کرنی ہے، آج میک اپ کریں گے ہم، یہ ہے اصلی میک اپ۔ تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے صاف واضح کر دی ہے قرآن مجید میں۔ تو جب آپ اس قرآن کا ایگزام دے رہی ہیں تو قرآن کے خلاف کوئی عمل نہیں کرنا ہے، آپ کو قرآن کے خلاف کوئی عمل نہیں کرنا ہے۔ یہ بات میں نے سمجھائی ہے آپ کو اس لیے کہ آپ لوگوں کو اس بات کو سمجھنا ہے۔ تو حجاب میں آنا ہے، سطر پورا کور ہونا چاہیے، کسی طریقے کی کوئی ایسی یعنی جسے ہم کہیں گے نا کہ بغیر حجاب کے آ گئی ہے بچی۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1000 سنتوں کا ایگزام کرایا تھا شریف صاحب نے رامپور نیشنل اسکول میں، تو اس میں ہر کلاس میں 5-5 4-4 بچیاں بیٹھی تھیں جو بغیر حجاب کی تھیں۔ تو جس رسول کی سیرت کے بعد جس رسول کی سنتوں پر آپ پیپر دے رہی ہیں، آپ اسی کی یہ پیغام، یہ آرڈر پیارے نبی کا، اس کو آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس کو آپ اس کا انکار کر رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے نبیوں نے، رسولوں نے جو پیغام دیا ہے وہ اللہ کا پیغام دیا ہے، اپنا کوئی پیغام نہیں دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن اللہ کی طرف سے، پیارے نبی کی اپنی بات بھی آپ سمجھا رہے ہیں ایسا کرو، وہ بھی اللہ کی طرف سے، کیونکہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، سب اللہ کے اپروول سے ہوتا ہے۔ تو پیاری بچیوں، پیپر میں خوب تیاری کرنا، 1 ہفتہ آپ کا ہے، 1 ویک اونلی، آج سے ڈٹ جائیں، خوب اسٹڈی کریں اور کوشش کریں پہلا انعام 5000 کا لانے کی، دوسرا انعام کتنے کا ہے؟ 4 کا یا 3 کا؟ 3000 کا انعام، تیسرا انعام 2000 کا، اگلا انعام اس کے نیچے والا 1500 کا، اس سے نیچے والا 1000 کا، اور پھر اس کے بعد 500 والے بہت انعام ہیں۔ تو کتنے انعام آپ حاصل کریں گے؟ 41,000 روپے کے انعام بانٹے جائیں گے، لیکن محنت کرنی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، جن بچوں نے
रईस रामपुरी कल्याण संस्थान के वहाँ जहाँ पर क्लास होते हैं तोगों के घेर में क्लास अटेंड किए हैं, वो कौन कौन सी बच्चियाँ हाथ खड़ा करें? माशाअल्लाह। तो मैं ये बता दूं, ये इंडिकेशन है कि लड़कियां यहाँ की बाजी मार के लेके जाएंगी जिन्होंने ये क्लास अटेंड किए हैं। मुझे उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने सीखा बहुत है। और वो जिन्होंने फॉर्म भर के घर बैठ गए, क्या सीखेंगे वो? फिर उन्होंने कई बच्चे, मेरी मुलाकात हुई कल, हाँ भाई अगले हफ्ते पेपर है, क्या तैयारी की? बोले सर हमने तो बस एक बार देखा था। यानी 3 महीने फॉर्म भरे हुए, एक बार मेरा प्रोग्राम उसमें जो आया है ग्रुप में, एक बार देगा, बस एक बार देगा। मैंने कहा अब 8 दिन हैं, आप देख लो, जितने प्रोग्राम हैं उन सबको देखो, 1 घंटा 2 घंटे रोज़ निकालो, तब जाके पूरी बात समझ में आएगी। तो बोले अच्छा ठीक है हम करेंगे। तो आप लोगों में तो मैं समझता हूँ पूरी स्टडी है, और मैं समझ रहा हूँ कि इसी में से ही सारे इनाम लेकर जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने वाकई स्टडी की है। तो बस मेरी आपसे दुआ है, आपके लिए मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी नसीब फरमाए और आपको इनाम से नवाजे, दुनिया के इनाम से नवाजे और आखिरत में जन्नत के इनाम से नवाजे, आमीन। और अगर कोई बात मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि आपके कोई सवाल हो, कोई आपको पूछना हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं तैयार हूँ जवाब देने के लिए आपका। शरीफ साहब, मैंने अपनी पूरी बात इनको समझा दी है, अब आप ये बता दीजिए कि क्या करना है इसके बाद। और बच्चियों, हाँ क्या सवाल बोलो, कोई सवाल पूछो। हाँ बच्चों कोई सवाल हो तो पूछ लें। छोटे बच्चों के सवाल मैंने बताया आपको, अभी आपने सुना नहीं शायद। जब सवाल पूछा जाएगा तो उसके 4 जवाब होंगे, हैं? हाँ तो मैंने बता तो दिया, अभी मैंने सवाल पूछा था, फिर से एक आध सवाल पूछ के बताता हूँ आपको। ये बताएं, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मैं अलिफ लाम मीम के पारे से सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे पारे से सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि उससे करूँगा तो वो सवाल हो सकता है एग्ज़ाम में हो, तो आप कहेंगे अच्छा ये तो पूछ लिया था, हमें मज़ा आ गया भाई, इसलिए मैं दूसरी जगह से पूछ रहा हूँ। ठीक है? सवाल है कि कौन सा ऐसा अमल है जो किया जाता है, यानी पैसा कमाने का ज़रिया, जिससे अल्लाह ताला ने ये कहा कि अगर जो सूद खाएगा, अब मैं आप क्लियर ही बता दूं, जो सूद खाएगा क़यामत के दिन वो जंग करेगा। बताइए किससे जंग होगी? उससे अल्लाह उसके रसूल दोनों से होगी जंग। जो सूद खाएगा, अब ये जवाब दे दिया नहीं आपने, एक लाइन में जवाब हो गया, एक वर्ड में जवाब, अल्लाह उसके रसूल, यानी जंग होगी, ऐलान जंग। सूद खाया था, आ जाओ, किससे जंग करोगे? अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से जंग होगी। अब ये सवाल, और एक सवाल और पूछ लेता हूँ आपसे ताकि आपको पैटर्न पता चल जाए। अल्लाह ताला ने हमें नेक अमल की तौफीक दी है, हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, माँ बाप की खिदमत करते हैं और लोगों के काम आते हैं, सदका खैरात करते हैं। ये तमाम अमल डस्टबिन में डाल दिए जाएंगे क़यामत के दिन। किस वजह से? जवाब, शिर्क की वजह से। यानी कितना अमल किया, कितनी मेहनत की, सब डस्टबिन में पड़े हुए, अमाल पता ही नहीं चला कहाँ है। वो होते ना कट्टे और बोरियां भर भर के चीज़ें लेके जाते हैं ना, तो वहाँ पे तो अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक जवाब आपने दे दिया कि शिर्क की वजह से, बात ख़त्म हो गई। क्लियर? फिर
اس طرح کے سوال جو پوچھے جائیں گے وہ ایک لائن کے ہوں گے، ایک شبد کے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور آبجیکٹو جو ہوں گے اس میں 4 جواب دیے جائیں گے، جس میں 4 میں سے ایک جواب صحیح ہوگا۔ وہ مثال میں نے آپ کو دے دی۔ کوئی اور بچہ؟ پیپر ہندی میں ہوگا، جواب آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ انگلش یعنی مطلب رومن اردو، جیسے آپ واٹس ایپ پہ پیغام دیتے نہیں دیتے ہیں تو کہاں میں دیتے ہیں؟ انگلش میں لکھتے ہیں، ورڈ انگلش میں ہوتا ہے لیکن ہوتا اردو میں وہ۔ جیسے میں گھر جا رہا ہوں، MAIN میں، گھر GHAR گھر، جا رہا ہوں جا JA، رہا RAHA، ہوں HOON، یہ رومن ہوتی ہے۔ اس میں بھی جواب لکھ سکتے ہیں آپ، ہندی میں بھی جواب لکھ سکتے ہیں، اردو میں بھی جواب لکھ سکتے ہیں، انگلش میں بھی جواب لکھ سکتے ہیں۔ آئی ایم گوئنگ ٹو مائی ہوم، ہاں پورا ہی لکھیے انگلش میں، اگر آپ لکھنا چاہیں تو انگلش میں لکھیے پورا، ہم انگلش میں بھی چیک کریں گے آپ کا، ٹھیک ہے؟ بات سمجھا؟ اچھا اگر عربی کی کوئی آیت لکھنے کو آ جائے تو عربی کو آپ نہیں لکھنا آتی ہے تو وہ عربی میں لکھنا چاہیں عربی میں لکھ دیں گے، اردو میں لکھنا چاہیں اردو میں لکھ دیں گے، ہندی میں لکھنا چاہیں ہندی میں لکھ دیں گے۔ جیسے یہ لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لکھا ہے تو اب زا آکرنڈا، را بڑے کی ماترا، رے با آکرنڈا، فی فا پی بڑی کی ماترا، ہو گیا لا ریب فیہ۔ اور انگلش میں لکھنا چاہتے ہیں تو نو ڈاؤٹ ان اٹ، نو ڈاؤٹ ان اٹ، اس میں کوئی شک نہیں، ہندی میں اردو میں اس میں کوئی شک نہیں، تو یہ اس کا مطلب ہو گیا۔ کلیئر؟ ہاں رومن میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ، میں نے بتا تو دیا آپ کو، ٹھیک ہے؟ کلیئر؟ لیکن یہ یاد رکھیے کہ کٹنگ نہیں ہونی چاہیے آپ کے پیپر میں، یہ ادھر کاٹا پھر لکھا، ادھر کاٹا، اس نے بتایا اچھا یہ اس کو کاٹا۔ پہلی بات تو بھائی پوچھنا ہی نہیں ہے، آپ کو خود لکھنا ہے، انہوں نے بتا دیا بتا دو چلو دیکھا جائے گا، آج بتا دو، اس وقت تو کاٹ دیا، ارے یہ میں نے غلط، ارے اس کو بھی کاٹ دیا، ارے تو نے کیا لکھ دیا، یہ غلط ہے، اچھا یہ کاٹو اس کو ہی لکھ دو، تو کٹنگ نہیں چلے گی۔ آپ لکھیں سوچ سمجھ کر لکھیں، ٹھیک ہے؟ اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے، اور انشاءاللہ ہماری ملاقات 9 تاریخ میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کمپٹیشن میں محنت کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں انعام سے نوازے، آمین۔ السلام علیکم۔ ابھی ڈاکٹر انیس صاحب پیپر کے بارے میں بتا رہے تھے، ساری بات بتا چکے ہیں۔ اگلے اتوار کو انشاءاللہ 9 تاریخ کو اتوار کے دن نیشنل اسکول میں صبح 11 بجے سے پیپر ہوگا، 10 بجے سے لوگ پہنچ جائیں، اور جو ہمارے والنٹیئر ہیں وہ صبح 9 بجے پہنچیں گے۔ ایک بات، دوسرے یہ کہ جتنے بھی ہمارے اس وقت اللہ کرم سے جو فارم بھرے گئے ہیں وہ 1350 فارم ہیں، اور ان 1350 بچوں کو کبھی بھی ہماری سوسائٹی کی کوئی ضرورت ہو تو ہم لوگ حاضر ہیں، تیار ہیں۔ شرط یہ ہوگی کہ جو آپ کا آئی کارڈ ہے جو آپ کو ملا ہے وہ لے کے آنا ہے وہاں پر، اور وہ آگے بھی سنبھال کے رکھنا ہے۔ پہلے ہم پریفرنس اپنے کاموں میں ان لوگوں کو دیں گے جن لوگوں نے یہ فارم بھرے ہیں۔ یہ اب پریفرنس کی بات آئی کہ کیا پریفرنس ہے، تو دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ہمارا گھر کا یہ سارا سامان ڈیلی صبح 9 بجے سے 11 بجے تک فری بانٹا جائے گا۔ دوسرے کسی کے گھر میں خدا نخواستہ الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے تو اس کی ہماری سوسائٹی سے کارڈ ملے گا، جس سے میں مینشن ہوگا کہ ہم لوگ 400 روپے ہم پے کر رہے ہیں، اور 150 روپے وہ دے کر اپنا الٹرا ساؤنڈ کرا سکتا ہے۔ اگر اس کے حالات نہیں ہیں تو ہماری مدد لے سکتا ہے۔ دوسرے ایکس رے ہے، ایکس رے 200 روپے میں ہوگا، جس میں 100 روپے ہماری سوسائٹی دے گی اور 100 روپے آپ کو دے کر وہاں پہ الٹرا ساؤنڈ ہو جائے گا۔ لیکن یہ سارے کارڈ جو ہوں گے، الٹرا ساؤنڈ ہو گئے اور
सिटी स्कैन हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे इसी ऑफिस से यहाँ पर सुबह में जिसको भी ज़रूरत हो वो अपना डॉक्टर का पर्चा बनाकर जो हो वो दिखा के ले सकता है। ये नहीं कि पहले से एक्सरे में लेके रख लो, नहीं, जब जिसको ज़रूरत हो वो यहाँ पर आए और सुबह में ये चीज़ें मिलेंगी। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब जावेद भाई से कि वो तशरीफ़ लाएं और आज का प्रोग्राम कैसा लगा। आगे हमारा यहाँ का इरादा है कि डेली कपड़ा जूती सामान फ्री बटेगा। दूसरा, हम दर्स कुरान शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पर, जिसके अंदर इस एरिया के कहीं के भी कोई भी औरत जिन्होंने कुरान शरीफ पढ़ लिया है वो एक बार यहाँ आके दोहरा लें। जिन्होंने दोहरा लिया है, पढ़ लिया है, जो समझते हैं कि हमारा कुरान शरीफ बिल्कुल ठीक है, तो वो अगर चाहें तो मायनों से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मायने भी पढ़ाए जाएंगे। उसके अलावा जिन जवान लड़कियों ने और बच्चियों ने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा है, औरतों ने नहीं पढ़ा है, वो यहाँ पर आएँ, अपना फॉर्म भरें और फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर उनको कुरान शरीफ शुरू से पढ़ाया जाएगा। सिर्फ पढ़ाने वाले भी लेडीज़ होंगी, कुरान हाफिज़ा भी हो सकती हैं। जो भी इस लाइन में हमारे यहाँ अच्छे से अच्छा होगा हम उसको करेंगे। जो प्रोग्राम होने जा रहा है इसमें जब भी आप जिस वक्त हमारे पास 50 लेडीज़ हो जाएंगे तो हम ये प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये प्रोग्राम शुरू करेंगे। सारा काम यहाँ पे और आगे भी चलेगा। बहुत से प्रोग्राम हैं यहाँ पे जो होने जा रहे हैं। आगे ईद के बाद का हमारा प्रोग्राम है कि शहर के वो डॉक्टर जिनकी फ़ीस 200-500 रुपये तक की है, MBBS है, BOMS है, कोई झोला छाप नहीं होगा, सारे पढ़े लिखे डॉक्टर होंगे, उनको भी यहाँ बिठाने का इरादा है। उनके लिए कैसे क्या इंतजाम होंगे वो हम आपको बताएंगे। कि करम फरमाई है नाजिम भाई की, मेंबर साहब की, इन लोगों की कि जिन्होंने इतनी बड़ी जगह इन अच्छे कामों के लिए दी है। तो इंशाल्लाह मेरी गुजारिश है मेंबर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और आज बताएं कि आज का प्रोग्राम कैसा लगा। इनके बाद फिर जावेद भाई आ रहे हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह ये प्रोग्राम मेरी तो इतनी खुशी हुई है जो इस जगह पे ये अच्छे कामों से शुरुआत हुई है। माशाल्लाह मैं तो दिल ये चाहता है अल्लाह ताला इनको और तरक्की अता फरमाए। परवरदिगार, मेरी बहुत ही ख्वाहिश थी जो यहाँ पे कलाम पाक लोगों ने जो इन्होंने भाई साहब ने कहा हम औरतों को भी कलाम पाक सिखाएंगे और जो लोग औरतें सीखी हुई हैं वो उनको भी मुकम्मल उनका और वो कराएंगे। हमारे दिल से दुआ है अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए और जिन मकसद से इन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए और चीज़ों के लिए इन्होंने ये तंजीम बनाई है अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाए परवरदिगार। और लोग जो गरीब हैं बेचारे उनके ये कामयाबी इनको कामयाब करें इनको इसमें। अस्सलाम वालेकुम। अब मेरी गुजारिश है मियाँ जावेद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज के बारे में, आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताएं। हाज़रीन सदर, हाज़रीन जलसा और ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आज का प्रोग्राम सुना, जो बातें इन्होंने बताई हैं मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं इन बातों से वो मुतासर हुआ। और मैं चाहता हूँ कि हर लड़की, हर औरत तालीम हासिल करे और कुरान को सही तरीके से पढ़े। और मैं तर्जुमे का पढ़ना चाहिए क्योंकि कुरान अरबी में पढ़ने से समझ नहीं पाती हैं जब तक कि उसका तर्जुमा उनसे नहीं आए। तर्जुमा जो है बहुत ही ज़रूरी चीज़ है क्योंकि उससे हर चीज़ का पता चलता है कि कुरान के अंदर क्या चीज़ बयान की गई है और क्या चीज़ बयान नहीं की गई है। और कुरान जो है हमारा मुकम्मल ये समझो कानून है और जितने भी कानून बनाए गए हैं सब कुरान से ही निकले हैं और कुरान के अंदर ही सब कानून मौजूद हैं, मगर उस पर अमल करने की हमें ज़रूरत है। इसीलिए वो अकबर इलाहाबादी साहब ने एक शेर कहा था, तालीम निस्बत ज़रूरी तो है मगर
وہ خاتون امور خانہ-داری ہو، وہ سبا کی پری نہ ہو. اس لیے یہ بھی دھیان رکھنا ہمیں ضروری ہے کہ عورت کو گھریلو کے ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں لینا چاہیے، کیونکہ اگر دینی تعلیم لے لی اور دنیاوی تعلیم لے لی تو بچوں کا مستقبل بھی آگے چلنے کے بعد میں صحیح نہیں رہے گا. کیونکہ آج کے دور کے اندر دینی اور دنیاوی تعلیم بہت ہی ضروری ہے. اس لیے ہر عورت کو یہ چاہیے کہ دینی اور دنیاوی تعلیم اپنے آپ بھی حاصل کرے اور اپنے بچوں کو بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور میں ان باتوں سے بہت متاثر ہوا، مجھے آج کا پروگرام بہت ہی پسند آیا. انشاءاللہ آگے بھی پروگرام ہوں گے تو میں اس میں بھی حصہ لوں گا، اور جو باتیں ہوں گی اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا پروگرام اختتام پر میں اپنے شاہد بھائی ممبر صاحب سے اجازت چاہوں گا کہ وہ کیمپ کی اجازت دیں. یہ کپڑا جوتی کا کیمپ اب شروع ہونے جا رہا ہے، اور کوئی بچوں کا کوئی بات ہو پوچھنا تو وہ پوچھ سکتے ہیں. خدا حافظ.